ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ و ملائکتہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود سلام بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب گنجے خفی سے نور مخفی نکلا، جب گنجے خفی سے نور مخفی نکلا، اللہ نے نام ان کا محمد رکھا، اللہ نے نام ان کا محمد رکھا۔ اے صلی علی ظاہر و باطن غوثی، اے صلی علی ظاہر و باطن غوثی، یہ سب نور محمد ہے اللہ اللہ، یہ سب نور محمد ہے اللہ اللہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کے بارے میں ناچیز کچھ بیان کرنا چاہتی ہوں، غور سے سماعت فرمائیے، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا مبارک کے بارے میں ہے۔ آپ کی سننا، یہ تمام جو بھی ادائیں ہیں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اٹھنا کھانا پینا وغیرہ ہر چیز وہ سنت کہلاتی ہے۔ اس پر ہم کو عمل کرنا انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا کیسا تھا؟ آپ کون سا کھانا پسند کرتے تھے اور آپ کی مرغوب غذا کیا تھی؟ یہ سماعت فرمائیے۔ انسانی صحت کا دار و مدار غذا پر ہے۔ پیٹ میں جانے والی ہر غذا اگر صحیح ہو، سنت کے موافق ہو، تو انسان انشاءاللہ تعالی صحت مند رہ سکتا ہے، ورنہ پیٹ بیماریوں کا گھر بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے پیتے تو ہر چیز ایک لمٹ، ایک طریقے سے کھاتے پیتے، اور اس کا وقت اور ٹائم ہر چیز اس کا خیال رکھتے تھے، جو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ اگر ہم نے وہ کھانا پینا ویسا ہم شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی سنت کا بھی ہم کو ثواب ملے گا اور ہم بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اور پینے کا شوق بے حد نفیس تھا۔ آپ گوشت بہت پسند کرتے تھے، گوشت آپ بے انتہا پسند کرتے تھے، اور خاص طور سے آپ کو گوشت سے بے زیادہ رغبت تھی۔ آپ دست کے گوشت، پیٹھ کے گوشت اور گردن کے گوشت کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ پہلو کی ہڈی بھی زیادہ پسند کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرغ کا گوشت بھی پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد بھی بہت پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کدو بھی بے انتہا پسند تھا۔ کدو بھی بے انتہا پسند تھا۔ آپ کو کدو اتنا پسند تھا کہ کدو کے سالن میں سے کدو کے قتلے یعنی کدو کے ٹکڑے اٹھا کر کھانا آپ بے انتہا پسند فرماتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث شریفہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو میزبان نے روٹی اور شوربہ پیش فرمایا، تو شوربے میں کدو اور گوشت تھا۔ میں نے یعنی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے اٹھا کر پہلے کھا رہے تھے، تب سے میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا۔ اس کے علاوہ سرکہ بھی آپ کو بے انتہا پسند تھا۔ فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہے، اور روٹی میں جو کی روٹی اور گندم کی روٹی، گیہوں کی روٹی زیادہ آپ کو پسند تھی۔ آپ میدے کی روٹی کبھی نہیں کھائی۔ اس کے علاوہ مچھلی، پنیر، خربوزہ، ککڑی، کھچڑی، مکھن، خربوزہ اور وغیرہ یہ چیزیں، مکھن وغیرہ یہ چیزیں آپ کو بے انتہا پسند تھی۔ اور سرید جو سالن میں گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر بنایا جاتا ہے، جو عربوں کی اسپیشل ڈش کہلاتی ہے، یہ بھی آپ کو بے انتہا مرغوب تھی۔ دودھ کے ساتھ کھجور،
مکمل غذا بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی غذا بھی بے انتہا پسند تھی۔ مکھن لگا کر کھجور کو کھانا بھی آپ کو بے حد پسند تھا۔ کھجور کھانا بھی آپ کے شوق و ذوق میں شامل تھا۔ کھرچن کھانا بھی آپ کو بے انتہا پسند تھا۔ ککڑی نمک لگا کر اور خربوزہ شکر لگا کر آپ کھاتے تھے، اور مریضوں کو یعنی کہ بیماروں کو آپ حریرہ دینے کے لیے زیادہ ترجیح دیتے تھے، یعنی کہ تجویز فرماتے تھے۔ میٹھا کھانا بھی آپ کو پسند تھا، وہ بھی آپ کی مرغوب غذا تھی۔ اکثر جو کا پاؤڈر یعنی ستو بھی آپ استعمال فرماتے تھے۔ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب اور پسندیدہ غذا تھی۔ قرآن مجید میں بھی کھجور کا ذکر آیا ہے۔ کھجور کی ایک قسم ہے جو اجوا ہے، جو دل کی بیماریوں کے لیے بہت فائدہ مند اور مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 7 اجوا کھجور ہر روز صبح کھا لے تو شام تک زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ دودھ پینا بھی آپ کو بے انتہا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کوئی غذا ایسی نہیں جو کھانا اور پینا دونوں کا کام کرتی ہے، یعنی کہ کھجور اور دودھ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادام کا صحوف پیش کیا گیا تو آپ یہ کہہ کر انکار کر دیے کہ یہ تو امیروں کی غذا ہے۔ کھانا اور شوربہ آپ کے پاس بن جاتا تو آپ فرماتے پڑوسیوں میں بھی یہ تقسیم کرے۔ پینے کی چیزوں میں میٹھا پانی اور ٹھنڈا پانی بے حد پسند تھا۔ خاص طور سے میٹھا پانی دور سے منگوایا جاتا تھا، اور کچی لسی یعنی کہ لسی ہوتی ہے، وہ بھی ایک لسی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو بے حد پسند ہے۔ شہد کا شربت بھی آپ بڑے رغبت سے نوش فرماتے تھے۔ آپ کو روغن زیتون بھی بہت پسند تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور اس سے مالش بھی کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوا ہے۔ زیتون کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ پھلوں میں انجیر آپ کو بے حد پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جنت کا پھل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور بھی شوق سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی کہ ان کو انگور بھی آپ کو بے انتہا پسند تھے۔ دسترخوان پر الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھانے کو ناپسندیدہ فرماتے تھے۔ اکٹھے بیٹھ کر کھانے کی تلقین فرماتے تھے۔ سونے چاندی کے برتن کو بالکل حرام فرمایا۔ مٹی، کانچ، تانبا اور لکڑی کے برتن کو آپ استعمال میں لاتے تھے۔ دسترخوان پر ہاتھ دھونے کے بعد آپ جوتا اتار کر بیٹھ جاتے تھے۔ کھانا آپ کے سامنے سے لیتے اور استعمال کرتے تھے، بیچ سے کھانا نہیں لیتے تھے۔ مہمان کو آپ دعوت دیتے تو فرماتے اچھی طریقے سے کھاؤ، بے تکلفی سے کھاؤ، بار بار کہتے رہتے تھے یہ الفاظ۔ دوسروں کی مروت میں آپ پہلے نہیں اٹھتے تھے۔ اگر آپ کا کھانا پہلے بھی ختم ہوتا تو سب کا یعنی کہ دوسروں کا اور دوسروں کا بھی خیال رکھ کے ساتھ دیتے تھے۔ کھانے کے دوران کوئی چیز آ جاتی تو سب کو برابر آپ تقسیم کرتے، اور جو موجود نہیں ہوتے ان کا بھی حصہ برابر نکالتے تھے۔ پانی پیتے وقت گٹ گٹ کی آواز نہیں نکالتے تھے، اور 3 سانس میں بیٹھ کر پانی پیتے، اور پینے سے پہلے بسم اللہ فرماتے اور پینے کے بعد الحمدللہ فرماتے تھے۔ اور کوئی چیز مجلس میں آ جاتی تو آپ سیدھے ہاتھ سے بانٹنا شروع فرماتے، اور بڑی عمر کے لوگوں سے شروع کرنا آپ زیادہ پسند فرماتے تھے۔ کھانے کو آپ پھونک نہیں مارتے تھے، اور کھانے پینے کی چیزوں کو ہمیشہ ڈھانک کر رکھتے تھے، اور نیا کھانا اگر آ جاتا تو اس کا نام ضرور معلوم فرما لیتے تھے۔ جب سے آپ کو زہر دینے کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا تھا کہ جو بھی یعنی کہ اجنبی جو بھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتا 1-2 لقمے اس کو ضرور کھلا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اڑو بیٹھ کر کھاتے، کبھی دونوں زانوں بیٹھ کر کھاتے وقت اگر آپ کو ٹیک لگانا ہوتا تو الٹے ہاتھ سے ٹیک لگاتے تھے۔
سوچتے وقت بیٹھتے تو زمین کو لکڑی سے آہستگی سے کھریستے تھے، سونے کے وقت سیدھی کروٹ پر سوتے اور دائیں ہاتھ کو دائیں گال کے نیچے رکھ کر سوتے۔ کچی پیاز اور لہسن کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے، کیونکہ اس سے منہ سے بدبو آتی ہے، اور فرماتے تھے کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں مت آیا کرو، لیکن پکا کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث شریفہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں فرمائے، جو پیاز اور لہسن کچا کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث شریف ہے۔ علامہ زہابی طب نبوی میں لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روٹی کھاتے تو دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تو دودھ نہیں پیتے تھے، دودھ پیتے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، دودھ پیتے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، دودھ پیتے تو مچھلی نہیں کھاتے تھے، 2 سالن اکٹھے نہیں کھاتے تھے، ساری زندگی میں آپ چھنا ہوا آٹے کی روٹی نہیں کھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی چھنا ہوا آٹے کی روٹی نہیں کھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے گھر 2 ماہ کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ طب نبوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طب سے ہے، یہ تو کوئی حدیث تو اس سے مجھے ثابت نہیں ملی، لیکن یہ ہے انشاءاللہ تعالی، یہ دودھ اور مچھلی تو اکٹھا نہیں کھا سکتے، یہ چیزیں تو انشاءاللہ میں تو پڑھی ہوں، لیکن کوئی اس بارے میں حدیث تو نہیں ہے۔ لیکن طب نبوی کے یہ علامہ زہابی لکھتے ہیں ان کی طب نبوی میں، اور اگر ہم ان سنتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ چلیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کو اس کا ثواب بھی ملے گا، ہمارے گھر میں خیر و برکت بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور ہم کو انشاءاللہ تعالی صحت کے اعتبار سے اور فائدہ بھی ہوں گا۔ اللہ ہم کو اور آپ سب کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔